سب سے پہلے کرونا ویکسین متعارف کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ چین ممکنہ طور پر دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے جو ستمبر میں ہی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسینز کو خطرے سے دوچار افراد کے لیے متعارف کرا سکتا ہے۔ اس دوران کلینکل ٹرائل پر ہی کام کیوں نہ جاری ہو۔ برطانوی روزنامے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مقابلے میں کرونا وائرس کے علاج کو متعارف کرانے کے لیے چین کے طبی حکام نے ویکسینز کے حوالے سے گائیڈ لائنز کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ کسی بھی ملک کے مقابلے میں چین میں سب سے زیادہ 5 ویکسینز انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ ویکسین کی تیاری میں کامیابی سے کرونا وائرس سے متاثر چین کی معیشت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویکسین کی تیاری کے تیز رفتار منصوبوں کو بھی دھچکا لگے گا۔ ویکسین کی تیاری پر نظر رکھنے والے ایک تھنک ٹینک مالکان انسٹی ٹیوٹ کے ماہر معاشیات ولیم لی کے مطابق اگر چین ایسی ویکسین کے ساتھ آگے آیا جسے دنیا بھر میں قبول کر لیا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کی چیانگ نے رواں ہفتے ایک عالمی ویکسین کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ چین اب تک 4 ارب یوان کووڈ-19 کی ویکسینز اور علاج کے لیے خرچ کر چکا ہے اور دگنا سے زیادہ مزید خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اس وبا کے باعث چینی حکومت کی جانب سے قومی سلامتی کے اہم شعبوں بشمول روبوٹکس اور بائیو میڈیسن کے حوالے سے منصوبوں پر بھی کام تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید جراثیموں پر تحقیق کرنے کے لیے درجن لیبارٹریز کے قیام پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے چین کی اہم ترین ویکسین کی تیاری میں سرگرم ٹیم کے سربراہ وائرولوجسٹ چین وائی نے بتایا، ہمیں مخصوص شعبوں میں ٹیکنالوجی پر اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیگر کی بجائے اپنی مضبوطی پر انحصار کرنا ہوگا تاہم 1 ارب سے زائد کی آبادی کا تحفظ کیا جا سکے۔ چین وائی کی سربراہی میں تیار ہونے والی ویکسین کے لیے چین کے ایک فوجی طبی ادارے اور نجی بائیوٹیک کمپنی کینسینو کے درمیان اشتراک ہوا ہے۔ اس ویکسین کے لیے ایک زندہ وائرس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو ایسے جینیاتی مواد کو انسانی خلیات میں پہنچائے گا جو وائرس کے خاتمے میں مدد دے گا۔ در حقیقت یہ کسی روایتی ویکسین کے مقابلے میں زیادہ طاقتور مدافعتی رد عمل کو متحرک کر دے گا۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس ٹیکنالوجی پر دہائیوں سے کام ہو رہا ہے، خاص طور پر HIV کے حوالے سے، مگر ابھی تک انسانوں نے اسے آزمانے کی منظوری نہیں دی۔ چین میں تیز ترین ٹرائلز کے لیے انتظامیہ کو بہت جلد رضاکاروں کی ضرورت ہوگی کیونکہ اب اس ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ویکسین کی افادیت جاننے کے لیے دیگر ممالک میں کام کرنا پڑے۔ وائرسز اپنی بقا کے لیے خود کو بدلتے ہیں اور ماہرین کے مطابق اس وقت جن ویکسینز پر کام ہو رہا ہے ان کے حوالے سے اس خطرے کا سامنا ہے کہ وہ تیاری کے بعد مؤثر یا قابل استعمال نہ ہوں۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وبا کا دورانیہ جتنا زیادہ طویل ہوگا، وائرس کی اقسام کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، مگر یہ اقسام انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی یا کم، اس کا انحصار جینیاتی تبدیلیوں پر ہوگا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیش رفت بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کے پروفیسر نکولس تھامسن کے مطابق بیشتر افراد اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اس وائرس کو ہمارے ساتھ بمشکل 7 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مگر تکنیکی سطح پر حیران کن حد تک شراکت داری اور ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے۔
अप्रैल में चीन के तिब्बी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की थी कि कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ देने वाली वैक्सीन सितंबर तक इमरजेंसी इस्तेमाल जबकि आम अफराद के लिए अगले साल के इब्तिदा में दस्तयाब हो सकती है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सरबराह गाओ फो ने चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क को बताया था कि मुल्क में इस वक्त वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल्स दूसरे या तीसरे मरहले में हैं और मुमकिना तौर पर इस वबा की दूसरी लहर के वक्त दस्तयाब हो सकती हैं। गायोफो ने कहा कि हम वैक्सीन की तैयारी के हवाले से सफ़े अव्वल में हैं और इम्कान है कि सितंबर तक इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए एक वैक्सीन तैयार हो चुकी होगी। ये नई वैक्सीन्स लोगों के कुछ खुसूसी ग्रुप्स जैसे तिब्बी वर्कर्स के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि मुमकिना तौर पर आम अफराद के लिए वैक्सीन अगले साल की इब्तिदा में दस्तयाब होगी, ताहम इसका इन्हिसार इसकी तैयारी में पेशरफ्त पर होगा। पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।